بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جو ہے فرسٹ ایئر والوں کی کلاس ہے، اردو لازمی برائے فرسٹ ایئر ہے۔ آج فرسٹ ایئر ہے، میں نے غلطی سے سیکنڈ ایئر لکھ دیا ہے۔ فرسٹ ایئر والوں کی آج جو ہے کلاس ہے، فرسٹ ایئر، ٹھیک ہے۔ تو امید نظم جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امتحانی نقطہ نظر سے امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ یہ آدھی میں نے جو ہے اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو پڑھائی تھی۔ آج اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میں نے آج آپ کو پڑھانا ہے۔ باقی اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ اس نظم میں ہم نے کیا جو ہے پڑھنا ہے، کیا شاعر کا جو ہے کیا مقصد ہے، ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، سب ساری باتیں شاعر کے بارے میں نے آپ کو بتا دی تھا۔ اب جو ہے اس کی باقی ماندہ جو تشریح باقی ہے وہ آج ہم نے کر دی ہے۔ تو یہ اس بند سے ہم نے اس نظم کو شروع کرنا ہے۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نہ رساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شانیں کہیں تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نہیں تو نے بخشی۔ یہ جو ہے بند ہے۔ تو اس بند میں بھی شاعر جو ہے امید سے مخاطب ہے۔ تو زندگی میں امید ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی بھی میدان میں پیچھے رہ گیا ہو، لیکن یہ جو اس کی امید قوی ہو، مضبوط ہو، اس کی امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات جو اس نے اس بند میں کہی ہے، نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے۔ نوازنا کا مطلب دینا، عطا کرنا۔ بے نوا جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اے امید، وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ امید کو کہہ رہا ہے، امید سے مخاطب تو نے، تو سے مراد ہے امید ہے، کیونکہ یہ اس نظم کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ امید ہے۔ ساری نظم جو ہے وہ امید پر جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اب ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور یہ صرف جو ہے صرف تمہاری امید کی وجہ سے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس امید پر وہ محنت شروع کرتے ہیں اور امید کے بل بوتے زندگی گزارتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں محنت کروں اور جو ہے ہر کام میں جو کوشش کروں اور انتہائی درجے تک میں اپنی کوشش کو پہنچا دوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن امید کے بل بوتے محنت سے کام لیتے ہیں اور محنت رات دن کرتے ہیں، اس امید پر کہ ایک دن اللہ تعالیٰ میں اچھے کر دے گا۔ تو واقعی اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ عطا کیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور صرف اس امید کے بل بوتے۔ تونگر بنایا گداؤں کو تو نے۔ تونگر کہتے ہیں امیر، گدا کہتے ہیں غریب کو، فقیر کو۔ تو کہتے ہیں امید ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت سارے غریب جو ہے وہ امیر ہو گئے، وہ مالدار ہو گئے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں، اور لیکن جو ہے وہ رات دن محنت کرتے ہیں اس امید پر کہ میں محنت کروں گا اللہ پاک مجھے آگے بڑھائے گا۔ اس امید پر وہ محنت کرتے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، رات دن ہم محنت کریں گے، دن دگنی رات چوگنی جو ہے ہم ترقی کریں گے۔ تو اس امید پر وہ امید کے بل بوتے ہی وہ محنت کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ پاک ان کی، اور اللہ پاک کی دستور ہے کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اب ان کی رات دن جو محنت انہوں نے کی ہوتی ہے اس کا پھل اللہ پاک ان کو دیتا ہے، پھر وہ جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے ان کے پاس غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس امید پر انہوں نے رات دن محنت کی کہ ہم محنت کریں گے آگے بڑھیں گے، تو اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا۔ اور یہ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے لینے کی امید پر، اور اللہ تعالیٰ سے جو لینا چاہتے تھے اللہ پاک نے اس امید کی بنیاد پر، اللہ پاک نے ان کو، ان کی امید تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، امید تھی کہ اللہ پاک ہمیں اچھا کر دیں گے، ہم محنت کریں گے،
ہم نے جو ہے کسی کے کندھوں، کسی کی مدد ہم نے جو ہے کسی سے مدد حاصل نہیں کرنی، اپنی محنت اور اپنی مشقت کے بل بوتے جو ہے ہم جو ہے کام کریں گے۔ تو اس امید پر جب وہ محنت کرتے ہیں اور رات دن محنت کرتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، مزدور سے پھر جو ہے دکاندار بن جاتے، دکاندار سے کارخانہ دار بن جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ امید کی بنیاد، یہ امید ہی وہی ہے کہ اس امید پر لوگ محنت کرتے ہیں، پھر وہ فقیروں سے امیر بن جاتے ہیں۔ دیا دسترس نہ رساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ نہ خداؤں کو تو نے۔ دسترس کا مطلب پہنچ، دسترس پہنچ، دسترس کا مطلب پہنچ۔ بے نوا، بے نوا، جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ نوازنا، عطا کرنا، عطا کرنا، دینا، نوازنا، دینا یا عطا کرنا۔ اس بان کے مشکل الفاظ ہیں: تونگر امیر، تونگر امیر، گدھا فقیر، گدھا فقیر، ناخدا کشتی چلانے والے، کشتی چلانے والے، ناخدا کہتے ہیں جو کشتی چلاتے ہیں، لوگوں کو دریا کے ایک پار ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جاتے ہیں، ان میں سامان لے جاتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کشتی چلاتے ہیں، اس کو ناخدا کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں دیا دسترس نہ رساؤں کو تو نے، اور وہی لوگ جن کی پہنچ جو ہے بہت محدود تھی، کوئی خاص اپنے ٹارگٹ پر پہنچ نہیں تھی، ان کی کوئی خاص چیز حاصل کرنے میں، دنیا میں نام کمانے میں ان کی پہنچ نہیں تھی، یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب جس عہدے پر ہیں، جس مقام پر ہیں، اس مقام تک ان کی پہنچ نہیں تھی، تو جس مقام تک آج وہ پہنچے ہیں، وہ اس امید، اے امید تمہارے بلبوتے ہی پہنچے ہیں، تمہارے بلبوتے، اس امید پر انہوں نے محنت کی، رات دن محنت کی کہ ہم جو ہے جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن جب رات دن محنت کریں گے تو اس امید پر انہوں نے محنت کی کہ ایک دن ضرور ہمیں وہ جو مقام حاصل ہوگا۔ تو وہی کہتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ جو جن کی پہنچ آج جس عہدے پر ہیں، جس مقام پر ہیں، یہاں تک ان کی پہنچ نہیں تھی، لیکن جو ہے آپ وہ جو ہے اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کو یہ پہنچ حاصل ہو گئی ہے، اس عہدے تک، اس مقام تک پہنچ گئے، اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ صرف امید کے ہی بل ہوتے۔ یہ امید ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو آمادہ کرتی ہے محنت کرنے پر، کام کرنے پر اور آگے بڑھنے پر۔ کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، ناخدا کہتے ہیں جو کشتی چلاتے ہیں نا، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی کشتیاں ہوتی ہیں، دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو لے جاتے ہیں، ان سے جو ہے سواریوں کو لے جاتے ہیں اور اس سے اپنا جو ہے پیٹ پالتے ہیں، ان کو ناخدا کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو یعنی غریب طبقہ تھا، ناخدا جیسے لوگ، جو مطلب یہ ہے کہ وہ کشتیاں چلاتے تھے، غریب لوگ تھے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو اللہ پاک نے جو ہے ان کو بھی اس امید کے بل بوتے، اس جو ہے امید کے بل بوتے اللہ پاک نے ان کو اچھا کر دیا، محنت کرتے گئے، وہ جو ہے وہ ایک مقام انہوں نے حاصل کر لیا، اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دیا، بادشاہ اللہ پاک نے ان کو بنا دیا امید کے بل بوتے۔ سکندر کو شان کہیں تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نہیں تو نے دی۔ اس شعر میں شاعر نے تلمیح استعمال کی ہے۔ پہلے مصر میں سکندر اعظم بادشاہ کا ذکر ہے
جو کہ اس نے بڑی فتوحات حاصل کی تھیں، ایران کے دارا کو مار کر ایران کو بھی فتح کیا تھا، بہت سی فتوحات انہوں نے حاصل کی تھی، بہت ایک بڑے جو ہے نامی گرامی جو ہے یہ بادشاہ تھے۔ تو اور کولمبس جو ہے یہ ایک سیاح تھا، یہ سمندری سفر کر کے تو سمندر میں سفر کرتا تھا، جہاں پر جو سمندر کا کوئی کنارہ نظر آ جاتا کافی عرصے کے بعد، تو پھر وہ اس جگہ کو معلوم کر لیتا، اس جگہ کا نام رکھ لیتا تھا کہ یہ آبادی ہے، یہ زمین آ گئی، اس جگہ کا یہ نام۔ ایسے اس نے جو ہے کہتے ہیں کہ کولمبس نے امریکہ بھی کولمبس نے ایجاد کیا تھا۔ تو کولمبس جیسے کامیاب ترین اور مشہور جو ہے سیاح جو ہیں، یہی جو ہے امید پر انہوں نے دنیا میں نام کمایا، اتنے بڑے سیاح بنے، سمندری سفر رات دن کرتے تھے اس امید پر کہ چلیں کوئی خشکی کا کنارہ آئے گا، ہمیں نئی دنیا معلوم کریں گے، نئی دنیا ہمیں ملے گی، تو اسی امید پر وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ امید نے ہی ان کو آگے بڑھایا، امید نے ہی ان کو آگے بڑھایا اور اتنا بڑا سیاح بنا دیا۔ رات دن سفر کرتے تھے سمندر کے اندھیریوں میں اور محنت کرتے رہے اس امید پر کہ ہمیں جو ہے اس اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، ہمیں دنیا معلوم ہو جائے گی، تو اس امید کے بلبوتے ہی ان کو اتنا مقام ملے۔ ایسے ہی سکندر بادشاہ جس نے بڑی فتوحات کی تھی، ایران کے 2 کے 3 داروں کو اس نے جو ہے مارا تھا، وہاں پر حملہ کیا اور جو ہے ایران کی بادشاہت سلطنت انہوں نے اپنے قبضے میں لی تھی، اور بہت سے ملکوں میں فتوحات، بہت بڑا نام کمایا تھے سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بھی جو ہے اس امید کے ہی بلبوتے فتوحات حاصل کرتے تھے، آگے بڑھتے گئے، اور اتنی دنیا کے اتنے بہت بڑے علاقے میں ان کی بادشاہ تھی اس امید کے ہی بلبوتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو ہے بند ہے، وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی سامان، خورزاد سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آسان، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں۔ رہرو کہتے ہیں منزل کا مسافر، ایک شخص سفر کر رہا ہے، ایک منزل کی طرف جا رہا ہے، راستے میں جتنا وہ سفر کرتا ہے، راستے میں گزرنے والے مسافر کو رہرو کہتے ہیں۔ رہرو فارسی راستے کو کہتے ہیں، چلنے والے، راستے پر چلنے والے مسافر۔ تو اس بند میں شاعر نے جو ہے ان مسافروں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے مسافر جو راستے میں چل رہے ہوں، نہ ان کے پاس زاد راہ ہو، نہ ان کا بہن بھائی بیٹا ان کے ساتھ ہو جن کی ہمدردی ان کو حاصل ہو، اور نہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ساتھی دوست ہو جس کی وجہ سے ان کا سفر جو ہے آسان ہو۔ انسان اکیلا ہوتا ہے تو سفر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ساتھی ہوتا ہے ساتھ تو وہ سفر کی مشکلات ان پر آسان ہو جاتی ہیں۔ نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، نہ ایسا اس کے ساتھ کوئی رازداں ہو جو اس کے اندر جو درد پنہاں ہے، چھپا ہوا درد ہے۔ یعنی مسافری بڑی جو ہے سخت چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سفر جو ہے دوزخ کی وادی کا ایک حصہ ہے، یعنی سفر کرنا بہت سخت چیز ہے۔ جب انسان سفر کرتا ہے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، تنہائیوں کا اور جو ہے لاچاری کا اور جو ہے مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ان پریشانیوں کی وجہ سے جو ان کے اندر جو درد ہوتا ہے، مسافر کے اندر دل کے اندر درد ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ایسا ہے محرم بن اور رازدار بن، اس نے درد کہی، اپنے سفر کی کہانی اس کو سنائے، اپنا درد دکھ درد جو ہے اس کے ساتھ سانجے، ایسا کوئی اس کا رازدار بھی نہ ہو اس کے ساتھ، اور نہ اس کے پاس کوئی سامان و زاد راہ بھی نہ ہو، اور چھوٹا بڑا اپنا بیٹا بھائی بہن نہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، تو ایسی حالت میں سفر کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں بھی مسافر جو ہے اس امید پر اپنا سفر جاری رکھتا ہے کہ میں سفر جاری رکھوں گا، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک مجھے اپنی منزل پہ پہنچا دیں گے، تو یہ امید کے بلبوتے وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی سامان، وہ منزل راستے کے مسافر جن کے پاس کوئی سامان نہ ہو، خورزاد سے جن کا خالی ہے دامن، جن کا دامان جو ہے وہ بہن بھائی بیٹا کچھ کوئی بھی اپنا کوئی ان کے ساتھ نہ ہو، اور نہ ایسا کوئی ساتھی ہو جو ان کا دل بہلائے سفر کے دوران، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، نہ ایسا رازدار ان کے پاس ہو کہ اپنے راز اس کو کہے
اپنے دل کا غبار جو ہے ہلکا کرے اور اپنا جو سفر کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان کرنے کے لیے اس کے ساتھ بات چیت کرے. ایسا رازدار بھی اس کے ساتھ نہ ہو تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے. تو کہتے ہیں اے امید، ایسے مسافر، ایسے پریشان مسافر بھی تو تیرے ہی بل بوتے. تمہاری امید، اے امید، تمہاری بل بوتے، تمہاری وجہ سے وہ ایسی یعنی مشکل حالت میں سفر کرتے ہیں، ایسی یعنی کہ بے سر و سامانی کے حالت میں جو سفر کرتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح سفر کرتے ہیں، ایسی ہمت سے سفر کرتے ہیں جیسے خوش خوشی جا رہے ہوں، خوشی سے سفر کر رہے ہوں. انہوں کی ہمت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ امید کی بنیاد پر. اے امید تیری بل بوتے کہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. تو خوشی خوشی جو ہے وہ اس امید کے بل بوتے ہی وہ سفر. اگر ان کو یہ امید نہ ہو تو ہمت ہار جائیں اور اپنی منزل تک پہنچ نہ پا سکیں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہی امید ہے کہ ان کو اپنے سفر میں جو ہے اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے. اس امید پر اللہ کی رحمت کی امید سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے، تو یہ امید کی وجہ سے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں. اب یہ بند ہے زمین جو تنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمی کا گما تک نہیں جب کہ ہوتا. شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا. اگر وہ جزن اس کے دل میں نہ ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو. تو اس بند میں شاعر نے جو ہے وہی شاعر جو ایک مختلف بندوں میں مختلف مثالیں آپ کو پیش کر رہا ہے کہ دنیا کے مختلف جو ہے زندگی کے جو پہلو ہیں، چاہے مسافر ہو، چاہے جو ہے غریب ہو، امیر ہو، جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی یہ زندگی کے جو حصے ہیں، انسانی زندگی کے حصے ہیں، مختلف حالات آتے ہیں، مختلف حالات والوں کی وہ مثالیں دے رہا ہے. ایسے ہی جو ہے وہ اس بند میں وہ کسان کی جو ہے مثال دیتا ہے کہ کسان جو ہے رات دن محنت کرتا ہے، ہل جو ہے کرتا ہے فصلوں میں ہل، اور اس کے لیے بیلوں کی جوڑی کو جوتتا ہے اور کبھی پانی دیتا ہے، کبھی اس کی صفائی کرتا ہے اور اپنا پسینہ جو ہے پسینے پہ پسینہ بہاتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے. وہ بھی اس امید پر محنت کرتا ہے کہ آج میں اس محنت میں، آج فصل میں میں محنت کروں گا اور جو ہے اس کا صلہ اللہ پاک مجھے دیں گے، مجھے جو ہے اللہ پاک اجناس دیں گے، اللہ پاک مجھے دانہ دیں گے، اللہ پاک مجھے رزق دیں گے. اس امید پر وہ محنت کرتا ہے. تو یہ امید جو ہے کسان کو محنت کرنے پہ ابھارتی ہے. یہ امید ہی ہے کہ اے امید جو ہے، یہ امید ہی ہے کسان کے اندر کہ آج میں جو محنت کر رہا ہوں اور جو روز دن میں رات دن جان کھپاتا ہوں اس میں، اور مہینوں تک جو ہے آرام میں نہیں کرتا، رات دن فصل کے ساتھ لگا رہتا ہے جو کسان، وہ بھی اس امید کے بل بوتے. تو یہ بات کرتا ہے زمین جو تنے کو جب اٹھتا ہے جوتا. جوتا کہتے ہیں وہ جو بیلوں کی جو جوڑی ہوتی ہے ہل چلانے کے لیے. ہل جو ہے وہ تیار کرتا ہے کسان، دو بیلوں کی جوڑی، اس کے پیچھے ہل کو سامان اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، ان کو جوتتا ہے، پھر اس میں ہل زمین کا سینہ چیرتا ہے، محنت کرتا ہے. زمین جوتنے کو جب ڈال اٹھتا ہے جوتا، وہ جو جوڑا ہوتا ہے، جوڑی ہوتی ہے بیلوں کی جوڑی کو جوتتا ہے. جوتنا کا مطلب ان کو جو ہے باندھتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ہل کا سامان رکھتا ہے. تو کہتے ہیں زمین کا جو جوتا ہوتا ہے، وہ جو بیلوں کا جو جوتا ہوتا ہے، جوتا وہ جب اس کے ہل چلاتا ہے جن کے سامنے محنت کرتے ہیں، سمی کا گما تک نہیں جب کہ ہوتا. کہیں بھی روشنی کا جو ہے، کہیں سمی کا مطلب روشنی، کہیں بھی روشنی کا گمان بھی نہیں ہوتا رات کے اندھیروں میں. اور صبح طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے جب اکثر کے سامنے راتوں کو ہل چلاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہر طرف، ہر طرف جو اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے میں کہیں روشنی کا گمان نہیں ہوتا. اور اس اندھیرے میں جب ہل چلاتا ہے
اور شب و روز محنت میں جان کھوتا ہے، اور رات دن جو ہے محنت کرتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، مہینوں تک یہ سوتا نہیں، جو ہے رات کو نہیں سوتا۔ اکثر کسان جو ہے رات دن مہینوں تک محنت کرتا ہے کہ میں اس میں محنت کروں گا، دانا ڈالوں گا، ہل چلاؤں گا، اور رات دن اس میں کو پانی دوں گا، محنت کروں گا اس امید پر کہ کل جو ہے اس فصل سے مجھے جو ہے میوہ ملے گا، اس فصل سے میری محنت کا جو ہے مجھے ثمرہ ملے گا، اس کو امید ہوتی ہے کہ اب اللہ پاک جو ہے مجھے دانہ دے گا، مجھے جو ہے وہ اجناس دے گا اس زمین سے اللہ پاک مجھے۔ تو اس صرف اور صرف جو ہے وہ اس امید پر محنت کرتا ہے، اور مہینوں آرام نہیں کرتا، رات دن محنت لگاتار محنت کرتا ہے، صرف اس امید پر کہ جو ہے یہ مجھے جو ہے کل جو ہے میری اس محنت کا پھل مجھے ملے گا، اور اس کے بدلے میں مجھے ایک جو ہے لہلاتی اور جو ہے اور دانے سے بڑی محنت ہے، یہ جو فصل مجھے ملے گی۔ اگر معجزہ اس کے دل میں نہ ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چار، اگر معجزہ اس کے دل میں نہ تو ہو تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اے امید، تو کسان کے دل میں تو ہی جو ہے معجزہ ہے، تو ہی جو ہے تیرے اس کے دل میں جو امید کے جذبے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ معجزن ہوتے ہیں اور چمکتے ہیں یہ امید کے، کہ تو دن میں تو دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو۔ اگر اے امید تو اس کے دل میں نہ ہو تو نہ کسان پھر محنت کرے گا، نہ ہمیں فصل حاصل ہوگی، نہ ہمیں گندم حاصل ہوگی۔ وہ تو جب امید نہ ہو، اب اس کو پوری امید ہوتی ہے کہ جب میں محنت کروں مجھے غلہ ملے گا، اس فصل سے مجھے غلہ حاصل ہوگا، تو اب اس کو بالکل امید بھی نہ ہو تو وہ تو محنت چھوڑ دے، جب کسان محنت چھوڑ دے گا، غلہ نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں غل بھوک کا چار سو ہو، بھوک کا شور ساری دنیا میں، بھوک کچھ نہیں ہے، گندم نہیں، کیا بنے گا، کیا کھائیں گے؟ تو کسان جو ہے یہ رات دن جو محنت کرتے ہیں، اے امید یہ تو اس کے دل میں ہوتی ہے، تمہاری بلبوتے وہ کام کرتا ہے۔ تو اس نے آپ کو امید کی اہمیت بتا دی کہ امید جو ہے، ہم جب کسی چیز کے بارے میں کوئی امید رکھتے ہیں تو اس کی کتنی قدر ہے، کس قدر یہ جو ہے اہم ہے زندگی میں، کہ ان سے انسان کتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے، کتنا جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بناؤں کو وہ سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فضوں اور ہو کو غم پر، پہاڑ ایک فضوں اور ہو کو غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ اب جو ہے اس بند میں آخری بند جو ہے، یہ آخری بند اس نظم کا، اس کے بعد یہ نظم جو ختم ہو جائے گی، امپورٹنٹ نظم ہے۔ تو اس میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ انسان کے ساتھ غمی خوشی یہ زندگی کے جو ہے حصے ہیں، انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ تو زندگی میں اگر ایسے حالات آ جائیں کہ ہم پر غموں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے، اور اب جو ہم مثال کے طور پر ہم مصیبت زدہ ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم پر پریشانی ہیں، اس سے بھی اور زیادہ پریشانی آ جائیں، یہاں تک کہ پہاڑوں کے غم جو ہے ہم پر ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے، تو جو جس پر گزرے گی وہ تو گزر جائے گی، جو گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے گی ہم پر۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غموں کے اوپر غموں ہو، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو کیا گزرے گی ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک۔ تو ایسے حالات میں بھی ہمیں کچھ فکر نہیں ہوتا، جب امید جو ہے ہمارا دل بڑھاتی ہے کہ جو ہے اگر آج حالات ایسے ہیں تو ہم اس امید پر ہوتے ہیں کہ برے حالات کے بعد اچھے حالات بھی آتے ہیں، اللہ کا دستور العمل ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن میں آتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ پاک نے راحت کو باندھ رکھا ہے، تنگی کے بعد راحت آتی ہے، ہر تنگی کے بعد راحت آتی ہے۔ تو اگر ہم پر اتنی زیادہ تنگی پریشانی ہے تو
ہمیں جو ہے کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. امید کی وجہ سے اتنے غموں کے پہاڑ ان پر آسان ہو جاتے ہیں برداشت کرنے، کہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ پاک ہمارے اس مشکل کو حل کر دے گا. تو یہ بات جو اس نے بعد میں کہی ہے، بنے اس سے بھی گر سیاہ اپنے دم پر، اپنی جان پر اس سے بھی اور مصیبتیں ہم پر آ جائیں، بنے ہم پر بن جائے. بن جانا کا مطلب مصیبت آنا، پریشان ہونا. اگر اس سے بھی آپ موجودہ جو حالات ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم غمزدہ ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہماری جانوں پر پڑ جائے، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، ہر طرف سے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے، ہر طرف سے پریشانیاں آئیں، مصیبتیں، بلائیں آئیں، اس قدر جو ہے ہمارے اوپر پریشانی آ جائے، پہاڑی فضو اور ہو کوہ غم پر. اور ایک ہمارا جو ہم پر غموں کا جو پہاڑ ہے، کو کہتے ہیں پہاڑ، ہم پر جو غموں کا پہاڑ، اس پر ایک اور غم، ایک دوسرا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے، اتنے غم ہم پر آ جائے. گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر جو گزرے گی وہ تو گزر جائے گی، جو گزرنی ہے، جو مشکلات آنی ہے، جو پریشانی ہم پر آنی ہے، وہ تو ہم پر آئے گی، وہ تو گزر جائے گی. نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک. تو اے امید، ہمیں ان غموں کے پہاڑوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اتنی پریشانیوں کو ہمیں جو ہے سامنا کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ تو امید سے ہمارا دل بڑھ جاتا ہے کہ ایک دن جو ہے اللہ پاک ہماری پریشانی کو ختم کر دے گا. ہر تنگی کے بعد راحت آتی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. تو اس امید پر، جب یہ امید یہ ایسی امید ایسی چیز ہے کہ دل کو بڑھاتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، ڈھارس بناتی ہے، حوصلے کو بلند کرتی ہے ایسے حادثات اور صدمات کو برداشت کرنے کے لیے. تو اے امید، جب تک تو ہمیں یہ حوصلہ دیتی رہتی ہے، ہمیں یہ ہمارے یہ مشکلات ساری آسان ہو جاتی ہے. دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہماری نس میں، ہماری رگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہوتے. اللہ کی رحمت سے ہماری پوری امید ہے. جب تک یہ ہمارے دل و دماغ میں بات ہوتی ہے، امید ہوتی ہے. امید ایسی چیز ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، امید ایسی چیز ہے جب تک یہ ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے یہ ساری پریشانی ہماری آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری مشکلیں بلائیں اللہ پاک دور کر دیتے ہیں. اسی امید پر اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے امید رکھتا ہے، میری رحمت کا اللہ پاک پر رحمت کرتے ہیں، پریشانی کو دور کرتے ہیں. تو امید کا ایسا کردار ہے زندگی میں، بہت اہم کردار ہے. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر میدان میں، ہر حالت میں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے کہ امید ایسی چیز ہے کہ ہم خوشحال ہوں چاہے بدحال ہوں، چاہے ہم بہت پیچھے کیوں نہ ہوں، ہم جو ہے زندگی کی جو ہے وہ ایسے حالات میں ہوں جس میں ہم پسے جاتے ہوں، جس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہوں، ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جب تک ہم امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں جو ہے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. جب تک امید ہماری دل جو ہے بڑھاتی رہے گی. اس لیے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ نظم تھی. اس کے بعد مشکل الفاظ میں نے لکھے، وہ میں لکھ دیتا ہوں. آج جو ہم نے پڑھا ہے اس بورڈ پہ میں نے کچھ لکھے بھی کچھ لکھ دیتا ہوں. رہنوں کا مطلب مسافر، مسافر ایسی جو ہے پھر ہے درد پنہا، درد پنہا، چھپا ہوا درد. درد محرم کا مطلب رازدار، محرم کا مطلب رازدار. جوتا، حل کے لیے
سمی کا مطلب روشنی، سمی کا مطلب روشنی. پھر کیا ہے اور کیا لفظ ہم نے پڑھا ہے؟ شب و روز رات دن، یہ تو آسان ہے. غل کا مطلب شور، غل کا مطلب شور. چار سو ہر طرف، چار سو ہر طرف، چار سو کا مطلب ہر طرف. کوہ غم، کوہ غم، غموں کا پہاڑ. کوئی غم، غموں کا پہاڑ. تو یہ جو مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھی ہیں، اور اس کے جو باقی تھے میں نے تشریح نہیں کی تھی، اس کی تشریح میں نے کر دی ہے. اس کو بیٹا اور ہمارے لیکچر کو سنیں، آپ کے امتحان کے لیے تیاری ہوگی. اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے، مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھ دی ہیں. تو اس کی تشریح کو اچھی طرح دیکھیں، اور تشریح کا کویشچن ضرور اٹیمپٹ کیا کریں. کویشچن میں پچھلے ایگزام میں دیکھا گیا کہ 95% لڑکوں نے تشریح والا کویشچن اٹیمپٹ نہیں کیا، ان کو تشریح کرنی نہیں آتی. اس لیے میں نے آپ کو جو ہے جو امپورٹنٹ ہیں امتحان کے نظر سے ان کی تشریح بھی کرا دی. تو اس سلسلے میں یہ امید نظم آج ختم ہو گئی. تب تک اگلی لیسن تک خدا حافظ، السلام علیکم.